مجھے بتائیں کہ خود کچھ کرتے ہیں، آپ کی شخصیت بھی تھوڑی ایسی دکھتی ہے کہ بس آپ تو بکرے کو لٹا لیتے ہوں گے یا ایون بھیڑے کو بھی لٹا لیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بھائی میں کسائی وسائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود ہی سب کر لوں گا. واقعی ایسا ہے؟ ابھی تو آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آئے ہیں، صبح دن کیسا گزارا آپ نے؟ لائک شلوار قمیض پہنا تھا، کوئی مکمل ایک کسائی ٹائپ حلیہ بنایا تھا، جانور خود کیا، کیا کیا؟ بہت شکریہ عید کی خوشی پہ مدعو کرنے کا. سر باقی سوٹڈ بوٹڈ اس لیے ہوں کہ یہ سوٹ میں نے عید کے لیے خریدا تھا. ابھی میں امارات گیا تھا چند دن پہلے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عید ہمارے لیے بس نام کی حد تک عید رہ جاتی ہے. کیوں؟ یہ عید البقر تو بس ہمارے ہاں ویسے روایتی تہوار کے طور پہ نہیں بلکہ بکرے کو ذبح کرنے کی حد تک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح عید الفطر میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، ہلچل ہوتی ہے. یہ بس صبح مہمان نہیں آتے ملنے کے لیے، بیٹھک نہیں لگتی ہے؟ عید البقر پہ کوئی مہمان نہیں آتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے ہاں پہلے ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی تھی، ابھی بھی ہمارے گاؤں میں نہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے کہ گوشت پکایا بھی جاتا ہے گھر میں. پکایا تو جاتا ہے پڑوس میں، دوسروں کو بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، وہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے عموماً ہمارے علاقے میں خود مطلب بہت سارے سالوں سے دمبے ذبح کرتا ہوں. اچھا. اور 3 دمبے ہوتے ہیں اور ایک اونٹ کی اس میں ایسا ڈالتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اب اس سال جو ہے میرے خیال میں 4 دمبے ہوں گے کیونکہ میرا بیٹا بھی بالغ ہو گیا ہے تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے. مذہبی فریضہ ظاہر ہے کہ ہم پر یہ چیز فرض ہے، تو کیسے بھی حالات ہوں تو یہ چیز تو کرنا پڑتی ہے جو صاحب حیثیت ہیں. ہاں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ عید کے دن ذرا ٹینشن سے فری ہو کے منائیں، تھوڑا سا بچے بن جائیں. اس کا کیا طریقہ ہے ٹینشن سے فری ہونے کا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ فون بند کر دیتے ہیں، بات نہیں کرتے کسی سے؟ فون مجھے بہت برا لگتا ہے. اچھا. میں مطلب ہے کہ فون میں کوئی 1-2 نمبر تو ایسے ہوں گے جو اچھے لگتے ہوں گے. ابھی فیصل صاحب مجھے آفر بتانے والے تھے. میرا خیال ہے کہ نہیں 1-2 نمبر مطلب یہ ہے کہ میں بیسیکلی ہمیشہ ضرورت کے مطابق بات کرنے کا عادی ہوں. اب یہاں پہ ایک زمانے میں میرا نمبر پی ٹی آئی کے ورکروں کے پاس پہنچ گیا تھا تو مجھے 1800 کالیں دن میں کم از کم آیا کرتی تھی. جی میں چیچا وطنی سے بول رہا ہوں، جی میں تو آتی ہوں گی نا بہت ساری. میں آپ کو عرض کروں نا، ان سے میں پوچھتا تھا کہ بھائی کیا کام ہے، وہ جی بھائی آپ کے فین ہیں. تو یہ فینوں کو اٹینڈ کرتے کرتے جناب علی میرا سارا دن جو ہے، اس کے بعد میں نے نمبر ہی چینج کر دیا. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شعر و شاعری سے شغف جو ہے، حماد صاحب تو خیر خود بھی لکھتے ہیں، مروت صاحب کو بھی ہے. ایسا ہے مروت صاحب؟ تو کچھ سنائیں. اور کس زبان میں؟ لائک پشتو میں سنیں گے ہم یا ہم اردو میں سنیں گے کچھ؟ میں ویسے پشتو میوزک بہت پسند کرتا ہوں. سردار علی ٹکر کو ڈرائیو کرتے ہوئے یا کہیں ٹریول کرتے ہوئے سنتے ہیں؟ میں ہمیشہ تقریباً زیادہ تر غنی خان کو سنتا ہوں. اچھا. کیا کمال کے وہ شاعر گزرے ہیں. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اب میں تو پشتو نہیں سن رہی ہوتی، تو ذرا گنگنائیں تھوڑا سا. نہیں، گنگنانے کا کام تو میں نے کبھی کیا نہیں. یہ تو البتہ میں اس کی 2 رباعیاں سنا سکتا ہوں. کیا سنا سکتا ہے؟ رباعیاں. جی پلیز ارشاد. وہ کہتے ہیں غنی خان اور ٹکر صاحب نے اس کو گایا ہے. ساکیسترگو کے مسکیشوا بیاد اخیال کے خپے وزرے پتل مست مست راغلا اسرے پاپی دکونترے ستا او باڑا جنتا تدی یو د ناز بسرے ستا سلویق زرا کتابا تدی دوخ پگی خبرے ستا وادی وگدی دہورو دل تسرے شنڈ کپرے. یہ اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیں. چودھری صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ غنی خان فیصل چودھری صاحب سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی. ابھی وہ مست مست سمجھ آئی ہے اور جنت سمجھ آئی ہے. نہیں وہ تو شیر افضل صاحب اب اس کا ٹرانسلیشن کریں گے نا. ٹرانسلیشن میں آپ کا پروگرام نکل جائے گا. اصل میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیے تو غنی خان بہت بڑے شاعر، فلسفی، مصور، بہت کچھ تھا ان میں. اور میں آپ کو بتاؤں غنی خان ولی خان کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے انگلینڈ سے پڑھا تھا اور پھر ٹیگور کالج سے بھی پڑھا تھا. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. میں ذاتی طور پر بہت قریب رہا تھا ان کے. شیر افضل صاحب نے جو رباعی سنائی تو غنی خان کے شاعری میں فلسفے کا رنگ بہت غالب ہے. تو وہ ایک طرح سے کمپیریزن کرتا ہے کہ جنت میں تو یہ ملے گا لیکن ادھر تو
اگر وہ دو میٹھی باتیں کرے یا اس کے ہاتھوں پہ لگی ہینا یا اس طرح وہ ایک کمپیریزن کر رہا ہے. صاحب کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ گانے کی طرف آئیں, میں چاہ رہی ہوں کلوزنگ جو ہے فیصل صاحب کے ہم گنگناتے ہوئے کریں گے. حماد صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا چونکہ لکھتے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ حماد صاحب ہمارے لیے پلیز کچھ اشاعت کریں اور پلیز اپنی شاعری میں سے کریں, کیونکہ مجھ پر یہ انکشاف جو ہے یہ بھی کچھ روز پہلے ہوا ہے کہ آپ اتنا زبردست لکھتے ہیں. وہ جو آپ نے صحرا والی اس روز ایک نظم کا تھوڑا سا ہمیں پارٹ سنایا تھا, میں چاہوں گی کہ اگر وہ ہو جائے یا کچھ اور آپ کے کلام میں سے. آپ اینکروں نے مجھے صحافت سے پھر شاعری کی طرف دھکیلنا ہی ہے. شاعری میرا رومانس رہا ہے, بہت زیادہ پڑھا ہے, بہت شاعری پڑھی بھی, خود بھی کی. ویسے رومانوی شخصیت ہیں, اس کا میں گواہ ہوں اور اس کا میں یہ بھی گواہ ہوں. ہمیں اس کا کوئی وہ مثال بھی دینا. مثال دیتا ہوں, مثال چاہیے, مثال دیتا ہوں. اس کی جب تازہ شادی ہوئی تھی نا تو محترم جو ہیں اپنی بیگم کے عشق میں مبتلا تھے. اچھا, اور آپ یقین کریں لو میرج تھی؟ نہیں, کوئی لو میرج نہیں تھی, ارینج میرج تھی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ اس کا عشق جو ہے نا وہ ابھی 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح تازہ ہیں, بلکہ بڑھ گیا ہے. تو لہذا یہ ان شعروں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں عشق میں غوث کا مقام عطا کیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو اگر بھابھی کے لیے کچھ لکھا ہے تو وہ بتا دیں پھر. عشق میں تو بندہ اصل میں شعر افضل اور ہماری فیملی بہت قریب ہے, اور یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی فیملی کا حصہ ہے. یہ کبھی کبھی سارے راز اور کچھ یہ مسئلہ بھی ڈالتا ہے. سنائیں کچھ پلیز, ہو جائے جینز میں ایک نظم کے 2-4 بند سنا دیتا ہوں. لے کو مدہم نہ کرو, لے کو مدہم نہ کرو اے میری شیریں سخنو, ہر ایک گام سگانی غنیم کا غوغا. سگ کتے کو بولتے ہیں, غنیم دشمن کو. ہر ایک گام سگانی غنیم کا غوغا, ہر ایک موڑ شب ظلم کے قصیدہ گو, ہر ایک راہ غلامانی تیرگی چوکس, ہر ایک بام پہ آسیب قہر کا پرتو, لے کو مدہم نہ کرو اے میری شیریں سخنو. کیا بات ہے.